بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور آج کی ویڈیو میں ہے 3 ربر پلانٹس۔ الاسٹیکا کی 3 ورائٹیز ہیں۔ ویسے تو جو فائکس پلانٹس ہیں ان میں بہت زیادہ ورائٹیز ہیں اور میرے پاس بھی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم 3 پلانٹس کو جو الاسٹیکا فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ربر پلانٹس، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے بلیک پرنس اور فائکس پلانٹس کی خوبصورت ورائٹی۔ اس کے برگنڈی کلرز کے لیوز ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ورائٹی اور بہت خوبصورت پلانٹ۔ دوسرے نمبر پہ ہے ربر پلانٹ فائکس الاسٹیکا روبوسٹا۔ روبوسٹا کے لیوز گرین ہوتے ہیں اور یہ سب سے پہلے جو آنے والا میرے گارڈن میں ربر پلانٹ ہے وہ روبوسٹا ہے۔ روبوسٹا کے لیوز بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے بگ لیوز ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ بگ ہوتے جاتے ہیں ان کے لیوز بھی بگ ہوتے جاتے ہیں اور شائننگ والے لیوز۔ ویسے تو ان کو جو ٹریز ہوتے ہیں بگ ٹریز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہاؤس پلانٹ کے طور پر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور 3rd نمبر پہ ایک ویریگیٹڈ پلانٹ ہے میرے پاس، تو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے یہ روبوسٹا کے بارے میں جانتے ہیں۔ روبوسٹا کیونکہ کافی دیر سے ہے میرے پاس، تو اس کی میں نے پروپیگیشن لیف سے بھی کی اور سٹیم کٹنگ سے بھی کی اور اس کی میں نے واٹر پروپیگیشن بھی کی۔ تو یہ بھی پلانٹس روبوسٹا سے ملتا جلتا ہے جو بلیک پرنس ہے، لیکن روبوسٹا پہ میں نے ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جو روبوسٹا پلانٹ ہے گرین لیوز والا، اور تقریباً ان کی ہیبٹ تینوں کی ہی ملتی جلتی ہوتی ہے، بلیک پرنس کی بھی اور جو روبوسٹا اور ویریگیٹڈ پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کی عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو یہ آؤٹ ڈور ہونے کی وجہ سے اس لیے ان کے لیوز کے اوپر مٹی وغیرہ پڑ جاتی ہے اور ہم بار بار ان کو دھو بھی نہیں سکتے ہیں، کلین بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بار بار ان کو صاف کریں گے اور بار بار ان کو واش کریں گے تو پھر پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں، روٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو واش کرتے ہیں تقریباً 15-20 دن کے بعد، 1 منتھ کے بعد ان کو اچھی طرح پانی سے شاور کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو دھو دیتے ہیں۔ اگر انڈور پڑے ہوئے ہیں تو کوئی کپڑا گیلا کر کے تو پھر ان کے لیوز کو صاف کر سکتے ہیں۔ روزانہ اگر ان کو دھوئیں گے یا کلین کریں گے تو یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیوز، ان کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر روٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں بلیک سپاٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی میں نے یہاں پہ ایک کٹنگ کی تھی کیونکہ لانگ جا رہا تھا، اور پھر اس کی میں نے کٹنگ کی اور ان کی کٹنگ سے لگائی اور لیوز پروپیگیشن بھی کی۔ تو اس نے سائڈ سے بہت زیادہ برانچز نکالی ہیں ایک کٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ جتنے بھی نوڈ ایریا سے سبھی سے اس نے اپنی نیو شوٹس نکالی اور اس کی کافی برانچز آئیں جس کی وجہ سے یہ بشی ہو گیا ہے، ورنہ تو یہ سٹریٹ جا رہا تھا اور اوپر کو ہی بڑھ رہا تھا۔ اگر ہم اس کو بشی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سے ہیڈ چوپنگ کر دیں اور ان کو پھر بہت ہم بشی کر سکتے ہیں، بہت ساری ان کی سائڈس برانچز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تینوں میں جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو نیولی لیوز آتے ہوتے ہیں، جو نیو لیوز آتے ہیں وہ ریڈ کلر میں آتے ہیں، بعد میں یہ گرین کلر میں چلے جاتے ہیں، اور جو بلیک ہوتے ہیں وہ بلیک کلر میں چلے جاتے ہیں، جو ویریشن والے ہوتے ہیں وہ ویریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ نیو آتے ہیں تو اوپر والا جو لیف ہوتا ہے وہ ریڈ کلر میں ہی ہوتا ہے، اور ان کی ہم جو ہے واٹر پروپیگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ ان کی کٹنگ لگانا چاہیں تو وہ بھی چل جاتی ہیں۔ تو کٹنگز لگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم 9 انچ کی کٹنگ، تھوڑی بگ کٹنگ لیتے ہیں، اگر 8 انچ کی لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک لیف ہے، یہ اچھا چل رہا ہے، باقی تو جتنے بھی لیوز تھے وہ تمام کے تمام خراب ہو گئے، براؤن ہو گئے، اور ہو سکتا ہے بہت گرمی تھی۔ پھر برسات کے موسم میں اگر ہم اس کی کٹنگ سے لگاتے ہیں، اور اس کا 1 لیف لگانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹی سی برانچ ہونی چاہیے، جیسے منی پلانٹ کی برانچ ایک ہوتی ہے، اور 1-2 نوڈ ایریا ضرور ہونے چاہیے۔ اب یہ کٹنگ ہے اور بہت اچھی سی کٹنگ چل رہی ہے، کٹنگ سے یہ چل جاتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو چلنے میں، اور جو ہے لیکن یہ چل جاتی ہیں، اسے ہم بہت زیادہ پلانٹس
प्रोपगेट कर सकते हैं। और अब कटिंग्स के भी जो लीव्स हैं वो भी बिग पिक हो रहे हैं और ये भी अच्छी चल रही है। किसी भी प्लांट्स के नीचे करके जहाँ पे शेडी एरिया हो, जहाँ पे धूप ना पहुँचती हो, वहाँ पे इनकी लीफ प्रोपगेशन भी कर सकते हैं और इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और लीफ लगाने वालों को, कटिंग लगाने वालों को मेरा मशवरा है कि इसके साथ 1-2 नोड एरिया ज़रूर होने चाहिए। जैसे मनी प्लांट्स के होते हैं 1-2 नोड एरियाज होते हैं तो इजीली चल जाते हैं। और अगर नोड एरिया के बगैर हम खाली लीफ लगाते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी ब्रांच ज़रूर होनी चाहिए, वरना वो प्रोपगेट नहीं भी होते हैं और चल भी जाते हैं। अगर 1-2 नोड एरिया साथ हों तो वो पर्सन चल जाते हैं, वो ज़रूर चल जाते हैं। और इनके जो ऊपर वाले लीव्स होते हैं ब्लैकिश बरगंडी कलर के होते हैं। और ये जो ब्लैक प्रिंट्स है ये तो वैसे ही ब्लैक कलर में है, बरगंडी कलर में होता है और ख़ूबसूरत होते हैं। जितने भी रबर प्लांट्स होते हैं अपने रबर बहुत थिक लीव्स की वजह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी हैबिट होती है कि ये नीचे वाले जो लीव्स होते हैं वो ड्रॉप करते जाते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। इनको हम इतनी ज़्यादा वाटरिंग ना करें कि हर वक्त ये मॉइस्ट रहें, तो फिर ये लीव्स बहुत गिराते हैं। और सर्दियों में इनका डोरमेंसी पीरियड होता है तब भी ये लीव्स अपने गिराते हैं। तो अगर डोरमेंसी पीरियड में हम इनको फर्टिलाइज़र दे दें या इनको हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर दें, किसी स्ट्रेस की वजह से ये अपने लीव्स ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात हम इंडोर प्लांट्स के तौर पर इसको बहुत अंधेरे वाली जगह पे रख देते हैं, और अगर अंधेरे वाली जगह पे रख देते हैं तो फिर वहाँ भी ये लीव्स ड्रॉप कर देते हैं और खाली एक ब्रांच रह जाती है। और फिर जब इनका सीज़न आता है तो फिर ये न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स आने शुरू हो जाती हैं। और अगर इनको हम बार बार वाटरिंग करें, बहुत स्ट्रेस दें, तभी इनके लीव्स झड़ते हैं। और अगर बहुत फर्टिलाइज़र इनको दे दें तो फिर भी इसके लीव्स झड़ते हैं। और इसकी लीफ भी अच्छा चल रहा है और इसकी जो है इसकी जो कटिंग है वो भी अच्छी चल रही है और ये हेल्दी लीव्स जा रहा है और उतर भी नहीं रहा है, मीन्स कि इसने रूट्स बना ली हैं। और अब इसकी शूट आएगी गर्मियों के मौसम में और फिर एक न्यू प्लांट से इंशाल्लाह हमें हासिल हो जाएगा। तो हम इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं, कटिंग से भी कर सकते हैं। लीव्स के साथ अगर थोड़ी सी कटिंग हो और थोड़ी सी ब्रांच हो और 1-2 नोड एरियाज हों तो इसकी जो लीफ से प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। अगर हम खाली लीफ कट करके लगा दें तो वो मुश्किल है चलना, वो ख़राब भी हो सकते हैं और ब्राउन भी हो सकते हैं। और इनकी जो वाटरिंग है हम 1 वीक के लिए इसको रोक के तो फिर वाटरिंग करते हैं। और अगर इनके जो बहुत जो लो लाइट वाले एरिया में रख देते हैं तब भी इनके जो लीव्स होते हैं वो उनके ऊपर स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्राउन और ब्लैक हो जाते हैं और वो रोट हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में ज़्यादा दिनों के लिए ना रखें और फिर इनको जो है हम अगर ब्राइट लाइट में रखते हैं तो ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। और वैसे भी देखा होगा कि जो बिग बिग ट्रीज़ होते हैं वो आउटडोर और धूप वाले एरियाज़ में लगे हुए होते हैं। और ये इनकी कॉमन बात होती है, जो लीव्स का येलो होना ये सर्दियों में विंटर सीजन में भी होता है, ओवर वाटरिंग से भी होता है और गर्मियों में भी हो सकते हैं इनके लीव्स, क्योंकि इनकी आदत होती है। कुछ लीव्स इनके येलो होते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं और इनके जो लीव्स के ऊपर ये डॉट्स बन जाते हैं, पेस्ट भी लगते हैं। और जो कीड़े होते हैं, जो फ्लाइज होती हैं उड़ने वाले, और बहुत सारे होते हैं कीड़े जो कि लीव्स को खाते हैं। तो इसको कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता है, और लेकिन फिर भी कुछ फ्लाइज होती हैं, थोड़ा बहुत वो खा लेती हैं, इट्स ओके, ये कोई ख़राब नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा पेस्ट लग रहे हैं और बहुत लो लाइट में आपने प्लांट को रखा हुआ है और फिर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं। कोशिश करें कि ब्राइट लाइट में रखें, बहुत गर्मी में आप थोड़ा सा इंडोर कर दें। और क्योंकि ये पॉट में लगे हुए प्लांट्स हैं, अगर ज़मीन में लगे हुए हों, दरख्तों की तरह लगे हों, ट्रीज़ की तरह, तो फिर ये आउटडोर भी चलते रहते हैं।
بہت ہارش جو گرمی تھی تب جب اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی، گرین نیٹ تو میں نے لگایا ہوا ہے، اور گرین نیٹ کے اندر سے ہی اس کی جو دھوپ آ رہی تھی تب بھی ان کے لیوز برن ہو رہے تھے۔ تو پھر ان کے اوپر ایک اور شیٹ، کوئی بیڈ شیٹ یا کوئی بھی کپڑا گرین نیٹ کے اوپر ہی ڈالتے ہیں، بہت گرمیوں میں 48 ٹیمپریچر میں، تو ان کو پھر ہم تھوڑا سا انڈور کر لیتے ہیں۔ اور فل دھوپ میں، ڈائریکٹ دھوپ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ بیبیز پلانٹ ہے، اور ویسے بھی ہم نے پوٹس میں لگائے ہوئے ہیں۔ اگر زمین میں لگائے ہوں تو زمین میں یہ پھر بھی چلتے رہتے ہیں، دھوپ میں بھی چلتے رہتے ہیں، انڈور بھی چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر ان کی پیسٹی سائڈ کی بات کریں تو بہت زیادہ کیڑے لگتے ہوں تو ہلکی سی مائنر سی ان کو پیسٹی سائڈ آپ کر سکتے ہیں، ادروائز ان کو کوئی کیڑے نہیں لگتے ہیں۔ اگر فنگس لگ رہا ہے تو ان کا پانی روک دیں، اور فنگس لگنے کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ واٹرنگ، اوور واٹرنگ ہوتی ہے، جس سے یہ روٹ ہوتی ہیں ان کی برانچز، اور یہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو روک کر ایک ہفتے کے لیے ہم روک کر واٹرنگ کرتے ہیں، جب پانی ڈرائی ہو جاتا ہے، اس کو ڈرائی سوئل دیکھ کے تو پھر ہم واٹرنگ کرتے ہیں۔ گرمیوں میں بھی ایسے ہی کافی دنوں تک، اور سردیوں میں 15 دن تک میں ان کو واٹرنگ نہیں کرتی ہوں۔ تو اگر روک کر ہم ان کو واٹرنگ کریں گے تو یہ اچھی طرح چلتے رہیں گے اور ویل چلتے ہیں۔ اگر پانی پہ پانی دیتے رہیں تو پھر ان کے لیوز بھی ڈراپ ہوں گے اور یہ خراب بھی ہوں گے۔ تو ان کی کٹنگز ہم لگا سکتے ہیں، بلیک پرنس کی بھی اور روبسٹا کی بھی۔ اور یہ میرا ویریگیٹڈ پلانٹ ہے، ان میں ویریشن گرین اور وائٹ بھی ہو سکتی ہے، گرین یلو بھی ہو سکتی ہے، لیمن اینڈ لائم کلرز بھی ہو سکتے ہیں، اور ریڈ روبی جو ہے، اگر ان کے پنک شیڈز ہیں لیوز میں تو ریڈ روبی پلانٹ ہو سکتے ہیں۔ ویریشن میں اور بھی ان کی ورائٹیز ہیں، اور یہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اب یہ میرے پاس گرین اینڈ آف وائٹ ہے، اور یہ ویریگیٹڈ ورائٹی ہے، اور یہ میں نے آن لائن پرچیز کیا ہے۔ تو آن لائن میں یہ ہے کہ اب یہ مجھے صحیح حالت میں نہیں ملا ہے، یہ ایسے ہی مجھے ملا ہے، اور اس کے لیوز بھی تھوڑے سے خراب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چل جائے۔ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، لیکن یہ مجھے سب سے زیادہ مہنگا پلانٹ پڑا ہے، اور دوسرے وہ جو ہیں وہ مجھے اتنے کوسٹلی نہیں ملے ہیں۔ تو خیر، اور جب گرمیوں کا سیزن آئے گا، ان کا بھرنے کا سیزن ہوگا، تو یہ امید ہے انشاءاللہ اچھی گروتھ کریں گے اور یہ چلتے رہیں گے گارڈن میں۔ فائکس الاسٹیکا کی 3 ورائٹیز ہیں میرے پاس، اور تینوں کی ہیبٹ ملتی جلتی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ دھوپ میں ہم ان کو نہیں رکھتے ہیں، پلانٹس کے پیچھے چھپا کر، بہت گرمیوں میں۔ سردیوں میں ہم ان کو ہلکی سی جو ٹھنڈی سی لائٹ ہوتی ہے اس میں رکھ سکتے ہیں، اگر سردیوں میں آپ کے پاس لائٹ آ رہی ہے۔ ویسے تو سردیوں میں جو ہوتے ہیں کلاؤڈی ڈیز بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دھوپ بھی آتی ہے۔ اب کافی دنوں کے بعد آج سورج نکلا ہے، اور شائننگ سا جو ہے وہ ڈے ہے، اور برائٹ لائٹ والا ڈے ہے، ورنہ تو کلاؤڈی ڈیز تھے اور اندھیرا اندھیرا تھا۔ تو سردیوں میں اگر آپ کے ٹیرس پہ یا آپ کے گارڈن میں دھوپ آ رہی ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن گرمیوں کی دھوپ میں یہ بالکل بھی نہیں رہیں گے۔ ہارش دھوپ میں ان کے لیوز بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کرسپی ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ وہ گرمیوں کی سیزن میں ہوتا ہے، اور سردیوں میں یہ ویسے ہی ڈورمنسی میں ہوتے ہیں اور سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہم سردیوں میں دھوپ میں رکھ سکتے ہیں۔ فرٹیلائزر کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کافی دنوں تک ہمارے پوٹس میں رہتے ہیں، کافی سالوں تک، اور ایک ہی پوٹ میں رہتے ہیں، 12-14 انچ کے پوٹ میں یہ رہ لیتے ہیں اور اچھی طرح گرو کرتے رہتے ہیں۔ اس کو ہم بونسائی کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پوٹس میں تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جس میں یہ رہتے ہیں۔ اور ان کی فرٹیلائزر ہم لکوڈ فرٹیلائزر دیں گے، بہت گرمیوں میں نہیں دیں گے، جب بہار کا سیزن آئے گا اور ان کا بھرنے کا موسم ہوگا، اور فیبرری میں، مڈ فیبرری کے بعد ہم ان کو لکوڈ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں۔ لکوڈ فرٹیلائزر میں آپ لیف کمپوسٹ اور ٹھنڈی کھاد جو ہو وہ دے سکتے ہیں۔ سردیوں والی کھادیں علیحدہ ہوتی ہیں، گوبر کی کھاد ہلکی سی مائنر سی دے سکتے ہیں، انین پیلز کی کھاد بھی دے سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک اچھی طرح ویل ڈیلیوٹ کی ہوئی کھاد ان کو دے سکتے ہیں، تاکہ یہ اچھی طرح سے گرو کریں اور
ان کی پھر اچھی سی گروتھ ہوتی ہے۔ جنوری میں یا فیبرری میں آپ ان کو اچھی طرح ڈائلیوٹ کی ہوئی لیکوڈ فرٹیلائزر دے دیں، زیادہ کھادیں نہ دیں، پھر بھی ان کے لیوز یلو ہو کے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ 1-2 مرتبہ کر دیں، اور سپٹمبر میں 1 مرتبہ کر دیں، 1 مرتبہ فیبرری میں ان کو لیکوڈ فرٹیلائزر دے دیں 6 منتھ کے بعد، اور یہ اچھی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ پیرینیل پلانٹس ہیں، تمام سیزن ہمارے پاس رہتے ہیں، اور ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں، ان کی پروپیگیشن کر سکتے ہیں، اور ان کی کٹنگ سے بھی لیف کے ساتھ تھوڑی سی اگر برانچ ہو تو وہ بہت اچھی کٹنگ چل جاتی ہیں۔ اور بہت خوبصورت سا دن ہے، آج دھوپ آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔